هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سمیع الدعاء۔ اب اس جگہ پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، کہا اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ پچھلی آیہ کریمہ میں پچھلے بیان میں تھا کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام اس کی عبادت کے حجرے میں داخل ہوتے بی بی مریم کے، تو وجد عندہا رزقا، ان کے پاس تازہ رزق موجود پاتے، تازہ رزق موجود ہوتا۔ تو انہوں نے پوچھا قال یا مریم، اے مریم انا لک ھذا، تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آیا، کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، تو بی بی مریم نے کہا کہ یہ رزق مجھے اللہ کے پاس سے آتا ہے، اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ بی بی مریم کے پاس سردیوں میں گرمیوں کے اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل دیکھتے تھے، گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل اور سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اب زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ اب ایک روایت میں کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم کا حال دیکھا کہ ان کے پاس گرمیوں میں سردیوں کے پھل فروٹ پڑے ہوتے اور سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل فروٹ پڑے ہوتے، تو ان کا ذہن اب اس طرف ایک دم انہوں نے کنسنٹریٹ کیا کہ میرا رب جو بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، کہ اگر بی بی مریم کے لیے سردیوں میں گرمیوں کے موسم کے پھل آ رہے ہیں اور گرمیوں میں سردیوں کے موسم کے پھل آ رہے ہیں، تو میرا رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مجھے بے موسم کی، بے موسمی یعنی بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دے، کیونکہ آپ بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھاپے کے اندر اولاد عطا فرما دے، ساری زندگی گزر گئی، بوڑھے ہو گئے۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی، حضرت زکریا علیہ السلام نے، انہوں نے اس وقت اولاد کے لیے دعا کی، تو انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، پھر چپکے چپکے اپنے رب سے دعا کی، اے رب میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے اور میرا سر سفید ہو چکا ہے، اور میں کبھی تجھ سے دعا کر کے نامراد نہیں ہوا، میں نے جب بھی تیری بارگاہ میں دعا کی تو نے قبول کی، تو مجھے اپنے بعد اپنے وارثوں سے خوف ہے
کہ کہیں وہ دین میں فتنہ نہ ڈال دیں، اور میری بیوی بھی بھانج ہے، تو مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما، ایک بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور میرے رب کو، اور اے میرے رب میرے اس بیٹے کو، اس کو اپنا پسندیدہ بنا لے، میرے اس بچے کو جو میں تو اس سے بیٹا مانگ رہا ہوں جون سا ہے۔ تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی جون سی ہے، انک سمیع الدعاء۔ اچھا، اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ولی اللہ کے پاس کھڑے ہو کر، یا ولی اللہ کے پاس، ولی اللہ کے قریب دعا مانگنا سنت انبیاء ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ کسی ولی اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنا وہ علیحدہ بات ہے، وہ اللہ کے ولی بظاہر حیات ہیں یا پردہ فرما گئے ہیں، آپ ان کے قبر پر ہیں، ان کے مزار پر ہیں، یا وہ زندہ ہیں، آپ ان کے پاس کھڑے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ کر دعا مانگنا سنت انبیاء ہے۔ اور دوسری بات، ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ بیٹے کے لیے دعا مانگنا یہ بھی سنت انبیاء ہے، یہ بھی نبیوں کی سنت ہے، بیٹے کے لیے دعا مانگنا، مگر وہ جو بیٹے کے لیے دعا ہے وہ نفس کے لیے نہ ہو، جیسے انسان نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں، وہ دین کے لیے ہو، کہ انہوں نے کیا کہا کہ میں تیرے لیے خاص، تیرا خاص بندہ ہوں، مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جون سے۔ تو انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکہ، تو جس وقت وہ عبادت کے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں پکار کر کہا، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، عبادت کے حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو اب انہوں نے دعا کی، وہ دعا کر رہے تھے عبادت کے حجرے میں کھڑے جون سا جی، تو نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے دعا کی نا اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر تو بی بی مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے، سردیوں کے موسم کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے موسم کے پھل سردیوں میں، تو بھلے میری اولاد کا موسم چلا گیا، میں بوڑھا ضعیف ہو گیا، سر میرا سفید ہو گیا، ہڈی میری کمزور ہو گئی، تو پھر تو اس بات پر قادر ہے کہ تو مجھے بھی اولاد عطا فرما سکے، تو مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما اپنی طرف سے، پاکیزہ اولاد جی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، تو دعا جون سے وہ سننے والا ہے۔ اب فنا، جب انہوں نے یہ دعا مانگی اسی جگہ پر بی بی مریم کے پاس کھڑے ہو کر، فنادتہ الملائکۃ فہو قائم یصلی فی المحراب، تو جس وقت وہ عبادت کے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو فرشتوں نے ندا کی، فرشتوں نے ان کو پکارا، فرشتوں نے ان کو پکارا۔ اچھا، اب یہ فرشتوں کی ایک جماعت نے آ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت زکریا کو جب انہوں نے دعا کی تو فرشتوں کی ایک جماعت نے جی، اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ندا کرنے والے حضرت جبرائیل تھے، تو پھر فرشتوں کا جمع کا صیغہ جون سے ہے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار اور رئیس ہیں، اس لیے ان کو سارے فرشتوں سے ہی تعبیر کر دیا کہ فرشتوں نے ان کو ندا کی۔
اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمام ملائکہ کی جتنی جملہ صفات ہیں وہ ساری کی ساری صفات جبریل علیہ السلام کے اندر بھی موجود ہیں، اس لیے ان کو کہا کہ فرشتوں نے ندا کی، جبکہ ان کو جبریل علیہ السلام نے ندا کی، جبریل علیہ السلام نے۔ اچھا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی ان کو جن سے۔ اب یہ ندا کس وقت کی؟ جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہی تھی، نماز کی حالت میں تھی۔ فنادته الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، جس وقت وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہی تھی عبادت کے حجرے میں، حضرت زکریا علیہ السلام جی۔ تو اچھا، اب اس جگہ سے بعض علماء نے یہ دلیل قائم کی کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کو ندا کرنا اور اس سے کلام کرنا جائز ہے۔ اس آیت سے، اس جگہ سے علماء نے یہ دلیل قائم کی، کیونکہ وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کی حالت میں فرشتوں نے ان کو ندا کی اور ان سے مخاطب ہوئے اور ان سے کلام کیا، ان سے بات کی۔ تو بعض علماء نے اس سے یہ دلیل کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کو ندا کرنا، اس سے کلام کرنا جائز ہے، لیکن جو زیادہ علماء ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ دلیل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے یا جبریل علیہ السلام نے ندا کی، فنادته الملائکہ، یا تو فرشتوں نے ندا کی یا جبریل علیہ السلام نے ندا کی اور ان سے کلام کیا۔ تو فرشتوں اور جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں، انسانوں کا ذکر نہیں ہے، انسانوں کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر یہ دلیل قائم کرنا جو ان سے یہ قیاس کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ پہلی شریعت تھی، اور یہ ہماری شریعت میں نماز میں کلام کرنا یہ ممنوع ہے، کہ نماز کے اندر کلام کرنا جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہوئے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نماز پڑھتے تھے اور آپس میں گفتگو کرتے تھے، نماز کے دوران آپس میں باتیں کرتے تھے۔ ایک نمازی اپنے ساتھ کھڑے ہوئے شخص سے باتیں کرتا رہتا تھا اور جماعت ہو رہی ہوتی تھی، نماز ہو رہی ہوتی تھی، یہاں تک کہ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 جو نازل ہوئی، اللہ کے سامنے خاموشی اور ادب سے کھڑے رہو، پھر ہمیں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا اور نماز کی حالت میں باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ تو ہماری شریعت کے اندر نماز کی حالت میں کلام کرنا یا بات کرنا یہ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، پھر اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد ان کی طرف یہ وحی کی اللہ پاک نے کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور ان پر سلام ہو ان کی پیدائش کے دن، ان کی وفات کے دن، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے، ان پر سلام ہو۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھیں تو ہمیں منع کیا جاتا ہے، خود خدا نے نبیوں کے اوپر سلام پڑھا ہے، نبیوں پر سلام بھیجا ہے جی، اور ان پر سلام ہو ان کی پیدائش کے دن، ان کی وفات کے دن، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے اس دن۔ اور ان تین اوقات میں جو سلام کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ ابن آدم پر یہ تین اوقات بہت سخت ہوتی ہیں جی، ان اوقات میں وہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا
والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. جی، اور مجھ پر سلام ہو میری ولادت کے دن اور میری وفات کے دن اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. اب قتادہ نے حسن سے روایت کیا کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ سے فرمایا آپ مجھ سے بہتر ہیں، آپ میرے لیے استغفار کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا آپ مجھ سے بہتر ہیں، افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں، استغفار کریں. حضرت یحییٰ نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر ہیں، آپ میرے لیے استغفار کریں، آپ میرے لیے دعا کریں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ مجھ سے زیادہ بہتر ہیں کیونکہ میں نے اپنے اوپر خود سلام بھیجا ہے، میں نے اپنے اوپر خود سلام پڑھا ہے، اور آپ کے اوپر سلام پڑھنے والا خود خدا کی ذات ہے، خود خدا کی ذات ہے. تو افضل آپ ہوئے یا میں ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ جو ان سی دلیل دی کہ ان کے اوپر یہ جو آیا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا سورہ مریم اس کے اندر، تو اس لیے آپ مجھ پر زیادہ افضل ہیں. تو آپ پر اللہ نے سلام بھیجا ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جان لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو فضیلت عطا فرمائی. امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ابن آدم نے خطا کی ہے. جو بھی آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے ہر ابن آدم نے خطا کی ہے، ہر ابن آدم نے، یا خطا کا اگر خطا نہیں کی تو خطا کا ارادہ کیا ہے، ہر ابن آدم نے، ما سوائے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے، ما سوائے حضرت یحییٰ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ابن آدم نے خطا کی ہے، خطا نہیں کی تو خطا کا ارادہ کیے، ما سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے اور شہزادے آپ سے. حافظ ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا کہ قیامت کے دن یحییٰ بن زکریا کے سوا ہر شخص اللہ تعالیٰ سے کسی نہ کسی گناہ کے ساتھ ملاقات کرے گا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر. حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا کہ قیامت کے دن یحییٰ بن زکریا کے سوا ہر شخص اللہ تعالیٰ سے کسی نہ کسی گناہ کے ساتھ ملاقات کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سید اور حصور فرمایا، اور پھر انہوں نے زمین سے کوئی چیز اٹھا کر کہا کہ ان کے پاس بس اتنی چیز تھی، پھر ان کو ذبح کر دیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی اور یہ بزرگی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی. مورخین نے لکھا ہے، اچھا خیر، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو جس وقت وہ عبادت کے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے فرشتوں نے انہیں پکارا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. کہا اے زکریا بے شک اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے. یعنی جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کے پاس کھڑے ہو کر بیٹے کے لیے دعا کی کہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، بیٹے کے لیے دعا کی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، میرے سر میرا سفید ہو گیا ہے، بوڑھا ضعیف ہو گیا ہوں، اگر تو بی بی مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو کیا تو مجھے بے موسم کی اولاد نہیں؟ تو یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، تو مجھے بے موسم کی اولاد دینے پر بھی قادر ہے. تو فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی، ندا کی، فنادت الملائکہ وقائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ محراب میں اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. تو بات چلی گئی تھی دوسری طرف کے نماز کے اندر
کلام کرنا جائز ہے یا نہیں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اب انہوں نے کیا بشارت دی، کیا خوشخبری دی فرشتوں نے کہ اے زکریا بے شک اب بھی حضرت زکریا علیہ السلام وہاں کھڑے دعا مانگ رہے ہیں. بی بی مریم یعنی اللہ کے ولی کے پاس دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے. اچھا آپ کو اللہ تعالیٰ یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، مصدقاً بکلمۃ من اللہ، جو کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. ایسے بیٹے کی آپ کو بشارت دے رہا ہے جو کس کی تصدیق کرنے والے ہوں گے؟ کلمت اللہ کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے. وسیدہ اور سردار ہوں گے، وحصورا عورتوں سے بچنے والی ہوں گی، ونبیہ اور نبی ہوں گے، من الصالحین اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے. اے میرے زکریا جو تم نے دعا کی ہے، فرشتوں نے ندا کی، دعا قبول ہو گئی ہے، دعا قبول ہو گئی ہے. بیٹا ہوگا، نام اس کا یحییٰ ہوگا. اللہ نے بیٹے کی خوشخبری بھی دے دی اور نام بھی بتا دیا، نام اس کا یحییٰ ہوگا جون سے، اور وہ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وہ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور سردار ہوگا، عورتوں سے بچنے والا ہوگا، نبی ہوگا اور میرے نیک بندوں میں سے ہوگا. یہ خوشخبری جو ان سے ان کو سنا دی. اچھا مورخین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یحییٰ کا جو بایوگرافی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے الگ رہتے تھے اور وہ جنگلوں سے بڑے مانوس تھے. لوگوں سے الگ رہتے تھے اور جنگلوں میں رہتے تھے اور درختوں کے پتے کھاتے تھے، درختوں کے پتے کھاتے اور دریاؤں کا پانی پیتے تھے. اور کبھی کبھی وہ اس طرح تو کہتے تھے اے یحییٰ تم سے زیادہ انعام یافتہ کون ہوگا. خود ہی کہتے تھے اے یحییٰ تیرے سے زیادہ انعام یافتہ کون ہے. درختوں کے پتے کھانے، جنگلوں میں رہنا اور دریاؤں کا پانی پینا. تو امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ ان کے ماں باپ ایک دفعہ ان کو ڈھونڈنے نکلے تو وہ دریائے اردن کے پاس ملے اور ان کی عبادت اور ان میں اللہ کا خوف دیکھ کر ان کے ماں باپ بہت روئے. اتنی عبادت سخت اور اتنا اللہ کا خوف، بہت روئے. مجاہد نے ذکر کیا کہ یحییٰ بن زکریا ہری گھاس کھاتے تھے اور اللہ کے خوف سے بہت روتے تھے، بہت روتے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت زکریا سے ان کے بیٹے یحییٰ گم ہو گئے تو وہ 3 دن ان کو ڈھونڈتے پھرے. اخیر انہوں نے حضرت یحییٰ کو ایک قبر کے اندر ڈھونڈا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک قبر میں بیٹھے تھے اور اللہ کے خوف سے رو رہے تھے. انہوں نے کہا اے بیٹے میں تجھے 3 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں، تم یہاں قبر میں بیٹھے رو رہے ہو. تو حضرت یحییٰ نے کہا اے میرے ابا جان کیا آپ نے مجھے یہ خبر نہیں دی تھی، کہ آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جنگل ہے جس کو صرف رونے والوں کے آنسو ہی طے کروا سکتے ہیں، صرف رونے والوں کے آنسو وہ طے کروا سکتے ہیں. تو ایک اور روایت کے اندر حضرت یحییٰ نے کہا کہ اہل جنت کی نعمتوں کی لذت کی وجہ سے نہیں سوتے. جو اہل جنت ہیں، جنتی لوگ جو ہیں، جنت کی نعمتوں کی لذتوں کی وجہ سے وہ نہیں سوتے. اسی طرح صدیقین کو چاہیے کہ ان کے دلوں میں جو اللہ کی محبت ہے اس کی وجہ سے بھی وہ نہ سوئیں. اور فرمایا کہ ان دونوں نعمتوں میں کتنا فرق ہے. وہ بہت زیادہ روتے تھے، بہت آنسو بہاتے تھے، اتنا آنسو بہاتے تھے کہ ان کے رخساروں میں نشان پڑ گئے تھے، رخساروں کے اندر آنسوؤں کی وجہ سے گڑے پڑ گئے تھے. تو حضرت یحییٰ کے آپ کو بعد میں قتل کر دیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ اس زمانے میں دمشق کا ایک حکمران اپنی کسی محرم سے نکاح کرنا چاہتا تھا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس بادشاہ کو اس کام سے منع کیا
کہ تو محرم سے نکاح کر رہا ہے. تو اس وجہ سے اس عورت کے دل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلاف بغض پیدا ہو گیا. تو جب اس عورت اور بادشاہ کے درمیان ایک شناسائی ہو گئی اور دوستی ہو گئی تو اس عورت نے اس وقت بادشاہ سے کہا کہ میں تجھے اگر میرے سے محبت ہے تو یحییٰ کو قتل کر دے، یحییٰ کا قتل چاہیے اور خون چاہیے مجھے. تو بادشاہ نے حضرت یحییٰ کو قتل کر ان کا سر اس عورت کے سامنے پیش کر دیا. تو کہا جاتا ہے روایات میں کہ جیسی وہ سر اس عورت کے سامنے اس بادشاہ نے پیش کیا اسی وقت وہ عورت بھی مر گئی جون سی ہے. تو حضرت یحییٰ کا یہ جو قتل ہے اس کی تصدیق انجیل مقدس نے بھی کی ہے. انجیل کے اندر بھی اس کی تصدیق جون سی ہے وہ موجود ہے. جی تو یحییٰ کے معنی ہے زندہ ہوتا یا زندہ ہوگا یحییٰ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یحییٰ رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھا، اس لیے ان کا نام یحییٰ رکھا. یا وہ کلمہ حق کہنے کی پاداش میں قتل کیے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، اس لیے خدا نے پہلے ہی ان کا نام یحییٰ رکھ دیا، زندہ رہنے والا، زندہ. تو مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت زکریا کی بیوی نے حضرت مریم سے کہا، حضرت زکریا کی بیوی نے، حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی نے کس کو کہا؟ بی بی مریم کو. حضرت زکریا نے تو بی بی مریم کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی تھی نا بیٹے کے لیے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی تھی. تو حضرت زکریا کی جو بیوی تھی انہوں نے کن کو کہا؟ بی بی مریم سے کہا کہ میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تمہارے پیٹ کے بچے کے لیے حرکت کرتا ہے. بی بی مریم کو کہا جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ اس بچے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، مجھے ایسی فیلنگز آتی ہیں کہ وہ اس بچے کے لیے حرکت کرتا ہے. اور پھر حضرت زکریا کی بیوی کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت بی بی مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تصدیق کرنے والے تھے کہ وہ کلمۃ اللہ کی تصدیق کریں گے، حضرت یحییٰ علیہ السلام. اس لیے اس آیت میں فرمایا جو کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، خوشخبری دیتا ہے بے شک اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی جو کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں سگے خالہ زاد بھائی تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ حضرت مریم سے یہ کہتی تھیں. اب یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سجدہ کرتا ہے اس کو جو تیرے پیٹ میں ہے. میں محسوس کرتی ہوں، مجھے ایسی فیلنگز آتی ہیں کہ جیسے میرے پیٹ کا جو بچہ ہے وہ تیرے پیٹ کے بچے کو سجدہ کر رہا ہے. تو حضرت یحییٰ نے اپنی ماں کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کر کے، یہ بھی ایک روایت آ گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے تصدیق کی. تو وہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے تھے. اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے، حضرت یحییٰ جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، عمر کے اندر یہ بڑے تھے. اچھا آگے فرمایا اب جب انہوں نے دعا مانگی حضرت زکریا علیہ السلام نے کہاں پر؟ بی بی مریم کے پاس. معلوم ہوگا کہ ولی اللہ کے پاس کھڑے ہو کر بیٹھ کر دعا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، اللہ کے ولی کے پاس دعا مانگنا. انہوں نے دعا مانگی، اچھا دعا فوراً ہی قبول ہو گئی اور فوراً پیغام آ گیا
فرشتوں کا فنادت الملائکہ وقائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. اچھا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے بیٹے کی، نام یحییٰ ہوگا. مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. وسیدہ، سردار ہوگا. وحصورا، اور عورتوں سے بچنے والا ہوگا. ونبیہ، نبی ہوگا. من الصالحین، اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوگا. فوراً ہی بشارت آ گئی، خوشخبری آ گئی. اب خوشخبری آ گئی تو اب حضرت زکریا علیہ السلام نے آگے سے کہا، قال رب انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا، میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ ابھی خود ہی دعا کی تھی. میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا، یہ ایک حیرانگی کا معاملہ تھا. میرے ہاں لڑکا کیسے، حالانکہ میں تو بوڑھا ضعیف ہو گیا، میری ہڈی کمزور ہو گئی، میرا سر سفید ہو گیا، میں بوڑھا ضعیف ہو گیا، میں تو بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں، تو میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا. جی، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، بوڑھا ہو گیا. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھانج ہے، میری جو عورت ہے میری بیوی وہ بھانج ہے، یہ کیسے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اسی طرح زکریا، اسی طرح ایسے ہی بیٹا ہوگا جیسے اللہ چاہے گا. اللہ جیسے چاہتا ہے ہوتا ویسے ہی ہے. تو کیسے بیٹا ہوگا، ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ چاہے گا، ویسے بیٹا ہوگا. اب پہلے ہی خوشخبری دے دی ہے کہ اولاد کی دعا قبول ہو گئی ہے، اور بیٹا ہوگا، لڑکی بھی نہیں لڑکا ہوگا، اور کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار ہوگا، عورتوں سے بچنے والا ہوگا، نبی ہوگا، اور میرے نیک صالحین بندوں میں سے ہوگا. یہ اچھا، اب تو حضرت یحییٰ علیہ السلام، اچھا تو اب اس آیت سے یہ سوال ایک ہوتا ہے کہ حضرت زکریا نے اپنے ہاں بیٹے کو اس قدر ایسے کیوں سمجھا، حالانکہ وہ نبی تھے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو پھر انہوں نے ایسا کیوں کہا، قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کہ میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، حالانکہ میں تو بوڑھا اور بیوی میری بھانج ہے، کیسے ہوگا میرا لڑکا جو ان سے. تو اس کا ایک تو جواب علماء نے یہ دیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک نہیں تھا کہ یہ ان کو معاذ اللہ کی قدرت میں شک ہو جائے. وہ نبی تھے، وہ جانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو بلکہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا اللہ تعالیٰ کیا یہ جو لڑکا ہوگا، کیا یہ لڑکا ایسے ہوگا کہ خدا میرے بڑھاپے کو ختم کر دے گا اور مجھے جوانی عطا فرما دے گا، میرے بڑھاپے کو ختم کر کے مجھے جوانی عطا فرما دے گا، اور ان کی بیوی کے بھانج پن کو دور فرما دے گا اور پھر بیٹا ہوگا. یعنی انہوں نے اس لیے کہا کہ یا اللہ میرے لڑکا کیسے، اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ ان کو یقین نہیں تھا، استغفر اللہ من ذالک، وہ اللہ کے نبی تھے، انہیں پورا یقین تھا کہ بالکل بیٹا ہوگا. اس لیے وہ سوچ رہے تھے کہ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سوچا ہو کہ جس کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہو کہ کیسے وہ لڑکا ہوگا، کہ یا تو خدا مجھے بڑھاپے سے جوان کرے گا اور میری بیوی کا بھانج پن دور کرے گا تو پھر بیٹا ہوگا، تو یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ ان کو اسی حالت کے اندر ہی بیٹا عطا فرما دے گا، کہ یعنی اس حالت میں ہوگا یا اس حالت میں ہوگا، کیسے ہوگا میرے بیٹا کیسے. تو اس لیے نہیں تھا کہ معاذ اللہ ان کو کوئی شک تھا، کوئی شبہ تھا. اور ایک جواب علماء نے یہ بھی دیا کہ جب کوئی شخص کسی نعمت سے مایوس ہو، پھر اچانک اس کو اس نعمت کے ملنے کی خوشخبری مل جائے، تو وہ خوشی سے
پھولا نہیں سماتا ہے اور وہ خود ایک دم وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ کیسے ہوگا، یہ کس طرح ہوگا، جبکہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، وہ کہتا ہے اچھا یہ کیسے ہوگا، اس کو دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے۔ اور تیسرا جواب جو ایک اور علماء نے دیا کہ انسان کو جب غیر متوقع طور پر کسی نعمت کے ملنے کی خوشخبری ملتی ہے تو وہ اس کے متعلق بار بار یہ سوال کرتا ہے تاکہ جواب میں پھر اس نعمت کے دیے جانے کی خوشخبری دی جائے۔ جب انسان کو کسی غیر متوقع طور پر کسی نعمت کے ملنے کی خوشخبری، تو انسان پوچھتا اچھا یار یہ کیسے پھر ہوگا، اچھا پھر یہ کب ہوگا، تاکہ آگے سے اس کی تاکید میں دوبارہ جواب آئے کہ ہاں یہ نعمت جون سی آپ کو دی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اور اس خبر کی تاکید اور تکرار ہو اور اسے سن کر اس کو مزید اطمینان حاصل ہو، اس لیے اور دل کو سکون حاصل ہو، اس لیے اچھا کیسے میرا بیٹا ہوگا، میری اولاد ہوگی۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ ان کے دعا کرنے کے، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دعا کی، اب یہ بات ہے قابل غور کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کہا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ قال رب انا یکون لی غلام، کہ انہوں نے کہا میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اور جبکہ میں تو بوڑھا ہو چکا اور میری بیوی جن سی ہے وہ بھانج ہے۔ اچھا دعا قبول ہو گئی، انہوں نے جب بیٹے کی دعا پہلے کی، پھر انہوں نے یہ پوچھا، دعا بھی قبول ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا۔ اچھا اصل میں انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ایسا ہوگا، یہ ان کی جو زبان سے الفاظ مبارک نکلے جون سے ہیں وہ اس لیے کہ ان کے دعا کرنے کے 60 سال کے بعد ایک روایت میں ہے کہ ان کو یہ بشارت دی گئی، حتیٰ کہ بشارت کے وقت جب ان کو یہ بشارت دی گئی 60 سال کے بعد تو وہ اپنی دعا کو بھول چکے تھے۔ 60 سال کے بعد ان کو یہ بشارت دی گئی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، بیٹا ہوگا۔ تو پھر جب انہوں نے اتنے سخت بڑھاپے کی حالت میں یہ خوشخبری سنی تو فطرتی طور پر انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیسے بیٹا ہوگا، میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی جون سی ہے وہ بھانج جی۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمضا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ زکریا نے کہا اے میرے رب میرے لیے اب کوئی علامت مقرر کر دے، میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمضان، علامت اور نشانی پھر یہ ہے کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا لوگوں سے کوئی بات نہیں کر سکو گے۔ 3 دن کے لیے تمہاری زبان کسی سے بات نہیں کر سکے گی۔ جب حمل ٹھہرے گا نشانی یہ ہے، علامت یہ ہے کہ 3 دن تم کسی سے بات نہیں کر سکو گے ماں سوائے اشاروں کے۔ اور وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کا بکثرت ذکر کرو اور اس کی پاکیزگی شام کو اور صبح کے وقت جن سے وہ بیان کرو۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی ولادت کی خوشخبری اور اپنی دعا کی قبولیت سے خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ انتہائی خوشی ہوئی، غیر معمولی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس قدر انعام اور اکرام فرمایا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مولا کریم کوئی نشانی تو ہونی چاہیے جو پتہ چل جائے کہ حمل ٹھہر گیا، حمل ہو گیا، جو حمل پر دلالت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر یہ علامت مقرر کی کہ آپ 3 دن تک اشاروں کے سوا لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، یہ نشانی ہے۔ تو اس آیت میں 3 دنوں کا ذکر ہے اور سورہ مریم میں 3 راتوں کا ذکر ہے،
اور ان دونوں آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ یہ علامت 3 دن اور 3 راتیں حاصل رہے گی، جو سی ہے یہ آپ کو رہے گی۔ تو اس علامت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو 3 دن اور 3 راتوں تک لوگوں سے بات کرنے سے روک دیا تھا۔ اچھا، اب اس کا ایک فائدہ تو یہ تھا کہ ان کی زبان کا بند ہو جانا ان کی بیوی کے حاملہ ہونے کی نشانی تھی، ان کی زبان کا بند ہو جانا۔ جی اچھا، دوسرا فائدہ یہ تھا کہ دنیاوی امور میں باتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو بند کر دیا، یعنی دنیاوی باتیں کرنے سے اللہ نے ان کی زبان کو بند کر دیا، لیکن وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، مگر اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح ان کی زبان بیان کرتی رہتی تھی۔ اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر ان کی زبان کرتے، دنیاوی بات نہیں کر سکتی تھی ان کی زبان۔ 3 دن اور 3 راتوں کے لیے دنیاوی بات کے لیے ان کو اشارہ کرنا پڑتا تھا، آنکھ کا، ہاتھ کا، کسی بھی چیز کا ان کو اشارہ جو ان سے، مگر تسبیح و تحلیل اور اللہ کا ذکر کرنے پر ان کی زبان کو اللہ نے قدرت دے دی۔ یہ ان کا ایک معجزہ بھی ہے کہ دنیاوی وہ کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، تو یہ علامت تھی کہ اب حمل ٹھہر گیا ہے۔ تو جن سے اسی طرح یہ ایک چیز اس کی جن سی ہے علامت بن گئی اور اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا ذریعہ بھی بن گئی۔ اور ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس سے حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ لوگوں سے بات تو نہیں کر سکتے تھے مگر اللہ کی تسبیح کر سکتے تھے، اللہ کا ذکر کر سکتے تھے، اور ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ حمل کے وقت آپ کی زبان بند ہو جائے گی جن سی، حالانکہ ان کا بدن صحیح سلامت تھا، اور پھر بعد میں ایسا، تو یہ بھی ایک ان کا معجزہ ہے جن سے۔ اچھا، اب آگے فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کا بکثرت ذکر کرو اور ان کی پاکیزگی شام کو اور صبح کے وقت بیان کرو۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ تم لوگوں سے رمز کی بات کر سکو گے۔ رمز کا معنی ہے حرکت کرنا، حرکت کرنا، اشارہ کرنا، کسی کو اشارہ کر کے کوئی بات کر لینا، کر لیتی ہو نا اشارہ کر کے بات، اشارے کے ساتھ بات کر لینا، خواہ اب وہ اشارہ ہاتھ سے ہو، سر سے ہو، بھووں سے ہو، آنکھوں سے ہو یا ہونٹوں سے ہو، وہ اشارہ کسی بھی چیز سے ہو۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ اپنے رب کا بکثرت ذکر کرو اور شام کے وقت اور صبح اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال ہے کہ ذکر کے بعد تسبیح کا ذکر کیوں فرمایا، جبکہ تسبیح کرنا بھی تو ذکر ہی ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، ذکر کے بعد تسبیح کا کیوں فرمایا؟ اپنے رب کا ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو، تو تسبیح بھی تو اللہ کا ذکر ہی ہے، تسبیح کون سی کوئی اور چیز ہے؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ذکر سے مراد ہے زبان کے ساتھ ذکر کرنا، اور صبح اور شام کی تسبیح سے مراد ہے قلب کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ والے سورج نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے بیٹھ کر اپنے دل کی طرف دھیان دیتی ہیں اور قلبی ذکر کرتی ہیں، قلبی ذکر ان سے۔ جی، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مستغرق ہوتے ہیں، استغراق میں ہوتے ہیں، پہلے یہ ان کی ایک حالت ہے، پہلے وہ کثرت، ایک معنی یہ بھی ہے کہ پہلے وہ زبان سے اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتی ہیں، مگر جب اللہ کے ذکر کے نور سے ان کا دل منور ہو جاتا ہے تو پھر ان کی زبان نہیں، ان کا دل اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے، پھر ان کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے جن سے۔ اور پھر یہ کہ شام کے وقت اور صبح اس کی تسبیح سے مراد ہے کہ شام اور صبح کو ایک معنی یہ کہ نماز پڑھو، کیونکہ نماز بھی تسبیح ہی ہے، خدا کی جن سی ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے یہاں پر اس جگہ پر فرمایا
کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیرا، اور اپنے رب کا بکثرت ذکر کرو، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کی پاکیزگی شام کو اور صبح کے وقت بیان کرو۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔